السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم تکلیف۔ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کے بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کے بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں، بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارے رب آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ فرمان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اے اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے پاس ہو کر اللہ کا ذکر کیا کر، اور اپنی زبان سے ایسا ذکر مت کیا کر کہ قلب دوسرے کے پاس ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور دلوں کا سکون تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو بہت جلد بلند درجے پر رکھتا ہے۔ ہم انسانوں سے وہ اعلیٰ و ارفع محبت چاہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی کامل ذات اپنے بندے سے کرتی ہے۔ انسانوں سے یہ توقع ہی بہت سے نفسیاتی اور جذباتی مسائل کا سرچشمہ ہے۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔
گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں، پرندے پیاس کے وقت پانی نہیں مانگ سکتے۔ شدید گرمی میں پرندوں کے لیے سائے میں پانی کا انتظام کریں، ہمیں اس کا ضرور اجر ملے گا۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر یہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے کہ جب کسی قوم میں علانیہ فحش ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھی۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے کہ وہ سامنے رہیں اور مسلسل رہیں۔ یہ دنیا عجیب چیز ہے، اگر انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو غریب بن جاتا ہے، اگر یہ دنیا انسان کے دل سے نکل جائے تو ولی بن جاتا ہے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہو۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے، کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جن میں حیا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، اور وہ خدمت جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ یا اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی و آسمانی عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔